بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پہ خرچ ہوتی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیو صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کے وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں تو یہ لوگ کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے رہے۔ چرواہے پریشان ہوئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ ناظرین کرام، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا پرتھوی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کیا ہے۔ راجا نے محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کے ناپاک کرتے ہو جو ہم سے برداشت نہیں، اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلیں ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پہ مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔
حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پہ جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبویا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا۔ گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے اس سے چھٹکارا پاتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ ناظرین کرام، سارے علاقے میں خبر پھیلی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزراء کو بلایا اور سب نے یہی کہا کہ یہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد و عورت اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاک بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ ناظرین کرام، جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہونے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید رہا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کیے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے، مگر ادھر اپنے بھگوان کو دیکھ، وہ کیا کر رہا ہے۔ رام دیو نے حیران ہو کر پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ بھگوان کا بت نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ بابا صاحب نے کہا کہ تجھ سے تو یہ پتھر اچھا ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، جو خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ تو نے اس پتھر کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ ناظرین کرام، یہ بات سننا تھی کہ رام دیو فوراً بابا جی کے قدموں پہ گرا اور روتے ہوئے کہنے لگا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کرو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کایا پلٹ پہ ششتر تھے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مظلوم ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، بے شک ولی اللہ ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے قرب اور پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العزت کی ایک خاص انعام کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر ولی اللہ دوسرے ولی کو جانتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔